اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ عبس کی اسٹارٹ کیا تھا کہ سورہ عبس کو کس طرح سے ہم پڑھیں اور بہترین سے بہترین آیتوں کی ادائیگی کریں۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے جہاں تک ہم نے سوروں کی پریکٹس کیا تھا، سورے کو بتایا تھا، آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کیا ہوگا اور اس کو اچھے سے ادا کیا ہوگا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 28 آیت تک اس کی ادائیگی کیا تھا کہ 28 آیت کو کس طرح سے ہم نے پڑھا تھا، تجوید، مخرج اور قرأت بھی پلس کیا تھا۔ تو آج ہم 29 والی آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اس میں ٹوٹل 42 آیت ہے، سورہ مکی ہے، تو اس 42 آیت کو آج ہم اس درس میں اس ایپیسوڈ میں ختم کر دیں گے۔ تو 29 سے آج ہم شروعات کریں گے سورہ عبس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو 29 آیت ہے، واو زبر وا، زا یا زبر زئی، و زئی، تا واپس تو، و زئی تو، نون واو دو زبر نو۔ ادغام کا قانون آ گیا۔ پھر سے آپ کو بتا دوں ادغام، ہر قانون کو میں بار بار بتاتی ہوں تاکہ آپ کو ادغام سب معلوم ہو جائے کہ ادغام کسے کہتے ہیں، گنہ کسے کہاں کیا جاتا ہے، اخفا کہاں کیا جاتا ہے، اور اقلاب کسے کہا جاتا ہے، اور قلقلہ کا قانون۔ وَزَيْتُونًا واو زبر وا، وَزَيْتُونًا وا، نون خو زبر نخ، لام الف زبر لا، نخ لا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، وحا، دال الف مد زبر دا، وحدا، حمزہ زیر ای، وحدا ای، قوف زبر کو، وحدا ای کو، غین لام پیش غل، با الف زبر با، غل با، وحدا ای کو، غل با، واو زبر وا، فا الف زبر فا، وفا، کیف زیر کی، ہا زبر ہا، فا کی ہا، تا واو دو زبر توں، ادغام کا قانون، وفا کی ہتوں، واو زبر وا، الف با زبر اب، و اب، با الف زبر با، و اب با، وفا کی ہتوں، و اب با، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین لام دو زبر ال۔ یہاں پہ بھی ادغام کا قانون ہے، یرملون میں لام بھی حرف ہے، مگر یہاں پہ ہمیں گنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ لام، اور اگر رو بھی آ جائے تو رو پہ بھی ہمیں گنہ نہیں کرنا رہتا ہے۔ تو متا ال، لام زبر لا، کیف میم پیش کم، لکم، متا ال لکم، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، الف نون زبر ان، ولی ان۔ اب نون ساکن کے بعد حرف عین آیا یعنی حرفی حرف آیا ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، ولی ان، عین الف زبر آ، ولی ان آ، میم زیر می، کیف میم پیش کم، می کم، ولی ان آ می کم، متا ال لکم، ولی ان آمکم۔ یہاں پہ ادغام کا قانون اور یہاں پہ اظہار کا قانون، متا ال لکم ولی ان آمکم، فا زبر فا، الف زیر ای، فای، دال الف زبر زا، فاذا، جیم الف مد زبر جا، فاذا جا، حمزہ زبر آ، جا آ، تا سوا زیر تس، جا تس، صاد الف خو مد زبر سوخ۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ مد کے بعد اگر خو آ جائے، تشدید والا حرف آ جائے، تو ہمیں مد کے بھی قانون کو ادا کرنا ہے اور خو کو بھی پلس کرنا ہے۔ تو اسے ہم کیا کریں گے، حرف کو جوائن کریں گے، تشدید والے حرف کو، اور اس کی ادائیگی کریں گے۔ صاد خو الف مد زبر سوخ، خو زبر خو، سو خو،
اب یہاں پہ گولتا ہے تو ہاں میں چینج ہو جائے گا. خو ہا زبر خو سو خو ہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یا وا زبر یو میم زبر ما یوما یا زبر یا فا رو زیر فر یا فر رو لام پیش رل یا فر رل میم رو زبر مر حمزہ پیش او مر او میم نون زیر من نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آ گیا الف من الف زبر آ خو یا اور اس کے بعد بھی ہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہا کی بھی سائن کو نہیں پڑھیں گے تو کھو یا حاضر کھی اکھی یوما یفر المرء من اخی یوما یفر المرء من اظہار من اخی واو زبر و الف میم پیش و میم زیر می و امی ہا کھڑا زیر ہی و امی ہی می میں مشدد آیا اور ہا پہ یائے مدی آیا و امی ہی واو زبر و الف زبر و با یا حاضر بھی و ابی و امی ہی و ابی 29 والی آیت کو پھر سے ہم پڑھیں گے ایک ساتھ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. جیسے دیکھا کہ ہر آیت کو میں نے کس طرح سے پڑھا ہے. اظہار کا قانون آئے تو وہاں پہ اظہار کیا, مشدد کا قانون آئے تو وہاں پہ مشدد کیا. اسی کے ساتھ 36 والی آیت کو بھی ہم ادا کریں گے. واو زبر وا صاد الف زبر سو و سو ہا زیر ہی و سو ہی با زبر با و سو ہی با تا زیر تی و سو ہی بتی ہا کھڑا زیر ہی و سو ہی بتی ہی و سو ہی بتی ہی واو زبر و با زبر با نون یا حاضر نی و بنی لام زیر لی کیف لام پیش کل لکل لام میم زیر لم لکل لم رو یا زیر ری لکل لم ری حمزہ میم دو زیر ام ادغام کا قانون آ گیا. ری ام میم نون زیر من ہا میم پیش ہم من میں اظہار کا قانون آ گیا کیونکہ حرف ہلکی آ گیا. لکل لم ری ام منہم یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوم ای زال دو زیر زن یوم ازن شین حمزہ زبر شاہ نون یا دو پیش نوین شأنوین ادغام کا قانون اور یہاں پہ شین پہ حمزہ کا قانون آیا تو بریک ہوگا. شأنوین یا غین پیش یگ نون یا حاضر نی یگنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجوہیں یا واو پیش یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوم ای زال دو میم زیر زم یوم ازم میم سین پیش مس فا زیر فی مسفی رو ہو زبر رہ مسفرہ وجوہ یومئذ مسفرہ زود الف زبر زو ہا زیر ہی زو ہی کیف زبر کا زو ہی کے تو میم دو پیش تم
ضاحکتم میم سین پیش مس تبا زبر تب مستب، یہاں پہ کلکلا کا قانون آ گیا، تب با ساکن آ گیا تب مستب، شین زیر شی مستب شی، روحا زبر روح مستب شی روح، واو زبر وا پیش و او، جیم واپس جوں و جوں، ہا یا دو پیش ہوئیں و جو ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما یوما، حمزہ زیر ای یوم ای، زال دو زیر زن یوم ازن، عین زبر آ، لام یا زبر لے علیہ، ہا الف زبر ہا علیہا، غین زبر غا، با زبر با غبا، روحا زبر روح غبروح، ووجوہ یومئذ علیہا غبروح، تا رو زبر تر، ہا زبر ہا ترہا، قوف پیش کو ترحکو، ہا الف زبر ہا ترحقوہا، قوف زبر کو، تا زبر تا قطع، روحا زبر روح قطرح، ترحقوہا قطرح، الف واو پیش او، لام کھڑا مزبر لا، اولا، حمزہ زیر ای اولا ای، کیف زبر کا اولا ایک، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہو مل، کیف زبر کا، فا زبر فا کفا، رو زبر رو کفر، تا لام پیش تل کفرتل، اسے بالکل ہم کھینچیں گے نہیں کیونکہ جو ہر سائن ہے اسی سائن کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، کفرتل، فا زبر فا، جیم زبر جا فجا، روحا زبر رح فجرح، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہر آیت کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے، اب ہم ساری آیتوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ جس طرح سے ہم نے ہر آیت کی ادائیگی کیا ہے، اور کوشش کرتی ہوں اسی کے ساتھ کہ آپ بھی سورہ عبس کو بہت بہترین سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تجوید اور مخرج اور قرأت کے ساتھ۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور وہ ان سے باتیں کرنے لگا اور انہیں بتانے لگا کہ اے امام، آپ جانتے ہیں میں کتنا پریشان ہوں، کتنی مشکل سے میں گزر رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ جب اس شخص نے اپنی ساری پریشانی امام سے بتا دی تو امام نے بھی ان کی ساری پریشانیاں سنی۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر اپنے دل کا حال ہمیں بیان کرتا ہے اور ہم سنتے ہیں تو اس بات کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ مثلاً آپ کا دوست بیمار ہے اور اگر آپ کو آ کر کہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا سر درد ہو رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو آپ کو اپنے دوست کو ہی نہیں کہنا ارے پلیز چپ بیٹھو، مجھے مت بولو نہیں تو میرا بھی سر درد ہوگا۔ اگر آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کی ساری باتیں سنی۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے جناب صفوان کو حکم دیا کہ آپ جائیں 200 دینار لائیں اور اس شخص کو دے دیں اور اس شخص کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب جناب صفوان لوٹ آئے تو امام نے ان سے پوچھا کیا آپ نے ان کی مشکل حل کر دی، انہیں 200 درہم دے دیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں امام، میں نے انہیں 200 درہم دے دیے۔ اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔
اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب صفوان سے کہا کہ کوئی بھی اگر مشکل میں ہو، پریشان ہو، تو اس شخص کی پریشانی کو حل کرنا پروردگار عالم کی نظر میں حج مستحب کے طواف کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حج پر نہ جائیں، لیکن اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو بھی پروردگار عالم اللہ ہمیں کتنا سارا ثواب دیتا ہے۔ اب آپ بچے سوچیں گے کہ ہم کیسے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی مما کی کوکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فرینڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جا کر ان سے مل سکتے ہیں۔ ان کا اگر ہوم ورک مس ہو گیا ہے تو آپ اپنی کاپیز انہیں دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، آپ ان کی پڑھائی میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسکول میں پتہ ہے کہ آپ کا کوئی فرینڈ ہے جو غریب ہے اور وہ ٹفن نہیں لاتا یا ٹفن نہیں لا پاتا، آپ اپنا ٹفن ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں کریں بچوں، تو ہم ایک دن میں کتنے سارے نیک کام انجام دے سکتے ہیں، اور اللہ ہم سے کتنا ہیپی ہوں گے۔ ساتھ ہی اہل بیت بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب ہمارے پیرنٹس کو پتہ چلے گا کہ ہم اتنی ساری گڈ ڈیڈس کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ بھی دوسروں کی ہیلپ کریں، تاکہ جو لوگ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں نا، اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی لٹل ویورز، ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ کس طرح 4 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے دریا کے پاس سے ہٹا دیے گئے تھے۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ اس کے بعد 7 محرم آئی، اور 7 محرم آتے آتے امام حسین علیہ السلام کا اپنا جو پانی تھا، ان کا جو پرسنل پانی کا جو ذخیرہ ہوگا مشکوں میں یا جن بھی چیزوں میں، وہ ختم ہو گیا، اور اب بچے پیاس سے بلکنے لگے کیونکہ بہت زیادہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور یزیدیوں نے ان لوگوں کو پانی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد 9 محرم کو جنگ کا اعلان ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، ہمیں 1 رات کی مہلت اور چاہیے۔ اس کے بعد وہ رات امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے، بی بی زینب کو ہمت دلاتے ہوئے، اور اپنی اولاد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جو ہمارے چوتھے امام ہیں، ان سے وصیتیں کر کے ان کی ہمتیں بندھوا کر گزاری۔ 9 ہی کی تاریخ کو امام حسین علیہ السلام سے جناب حر، ان کے بیٹے اور غلام آ کے جڑ گئے، یعنی 9 کی رات کو۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہے، میں نے ایک بار ذکر کیا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کا کہ وہ امام کے کتنے بڑے شیدائی تھے۔ یہ بھی 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کر جڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہانی ابن عروہ بھی تھے، اور بھی کئی لوگ تھے جو امام علیہ السلام کے ساتھ آ کے جڑے، اور فائنلی 10 محرم آئی۔ امام نے خود کو آمادہ کیا، فجر کی اذان ہوتے ہی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو امام نے کئی اور جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سے پہلے، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، لیکن جو کربلا کی جنگ تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے زندگی کی آخری جنگ تھی۔ یہاں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کردار کے ایک پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ نظر ڈالیں۔ اگر کوئی ہمیں پرابلم میں ڈالتا ہے بچوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس انسان سے شدید چڑھنے لگتے ہیں، اور ہم کو اگر وہ انسان آ کے ملتا ہے، سوری بھی کرتا ہے، تو ہم بہت زیادہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کو کربلا میں گھیر کے لانے والے جناب حر، تو جس وقت جناب حر آ کے امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے اپولوجائز کیا کہ مجھے معاف کر دیجیے اور میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اس وقت امام نے بالکل انہیں بلیم نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آج تمہاری وجہ سے میں اس حالت میں ہوں اور تم آ کے اب مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، نہیں، بلکہ کھلے دل سے ان کا استقبال کیا، انہیں گلے سے لگایا اور انہیں ایکسیپٹ کیا، انہیں یہ فیل کروایا ہی نہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی، سارے لوگ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے۔ بچوں، اب ایک چیز آپ دھیان دیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہماری جیسی لائف میں نماز پڑھنا، یعنی عام سے دنوں میں، نہ ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں نہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم نماز کو کتنا ٹالتے رہتے ہیں، ابھی نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، تھک گئے ہیں، اور یہ سب ہم کرتے ہیں، جبکہ ہماری لائف کتنی ایزی ہے۔ جنگ کا ماحول ہے، ایک کے بعد ایک سپاہی مارے جا رہے ہیں۔ امام حسین اس وقت ظہر کی نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام ہمیں نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ نماز کوئی بھی حال ہو ہمیں قضا نہیں کرنی ہے۔ خوف کے عالم میں 2 رکعت امام نے نماز فوراً ادا کی، جس میں ان کے کئی صحابی
جو ایکچولی ان کو پروٹیکٹ کر کے کھڑے ہوئے تھے، وہ تیروں کے زخم لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اس میں مولا عباس کی، جناب علی اکبر کی، یہاں تک کہ جناب علی اصغر کی بھی قربانی دی، اور کسی طرح یہ دن ختم ہوا، عصر کا وقت آیا۔ بچوں، ہم سب ہر سال عاشورہ مناتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں وہ دن؟ ہم لوگوں کو اس دن سوگ میں، گریہ میں ہونا چاہیے۔ ہم اکثر اپنے گھر میں فاقہ کرتے ہیں یا پھر ہم اس طرح سے گزارتے ہیں کہ بالکل ہنسی مذاق نہیں کریں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم مجلس میں ہوں، جلوس میں ہوں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ جیسے ہم غم مناتے ہیں اسی طرح ہمیں ہر سال منانا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہے۔ خیر، عصر کا وقت آیا، جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی، امام حسین علیہ السلام اپنے ڈیفنس میں خوب اچھی طرح سے جنگ کر رہے تھے، لیکن اذان ہوتے ہی انہوں نے اپنی تلوار میان میں رکھ دی، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، فوج کو ان کے اوپر حاوی ہونے کا موقع مل گیا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت کم لوگ تھے، امام حسین کے پاس، یعنی کچھ روایتوں میں 100 120 ملتے ہیں، مشہور جو نمبر ہے وہ ہے کہ 72 تھے، اور یزیدیوں میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا فوج کا جو تھا نمبرز تھے، یعنی کم سے کم جو ملتے ہیں وہ 30,000 کے جتنے لوگ کربلا میں موجود تھے۔ لیکن پھر بھی یہ جنگ آپ دیکھیں بچوں، عصر تک چلی، یعنی یہ جنگ تو فوراً 2 گھنٹے میں نپٹ سکتی تھی، لیکن وہ جو بہادر تھے، وہ جو دلیر تھے، ان لوگوں نے اس جنگ کو پھر بھی آدھے دن تک، پورے دن تک انفیکٹ کھینچا کسی طرح۔ اینی وے، فوج امام حسین علیہ السلام پر حاوی ہو گئی۔ اس وقت بھی انہوں نے ہم لوگوں کو فراموش نہیں کیا، ان کو سلام بھیجا اور انہیں یاد کیا۔ خیر، امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو قتل کر دیے گئے۔ یہ تھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی ہسٹری۔ اس کے بعد جن حالات میں چوتھے امام امامت پر فائز ہوئے، یہ بہت ہی برے تھے، لیکن ہم اگلے ہفتے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی تھوڑی سی لائف ہسٹری جانیں گے کہ ان کا کس طرح سے کردار رہا۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ آپ سب دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ عادیات کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ عادیات قرآن مجید کا 100 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایک جنگ کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایک جنگ جو امام علی علیہ السلام کے ذریعے فتح ہوئی تھی رسول اللہ کے حکم پر، اور اس وقت رسول اللہ پہ یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، والعادیات ضبحا۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم۔ سیکنڈ آیت، فالموریات قدحا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو ٹاپ مار کے چنگاریاں اڑانے والے ہیں۔ تھرڈ، فالمغیرات صبحا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 4، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں۔ آیت نمبر 5، فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک اللہ ان جنگ پہ جانے والے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے جو بہت تیز دوڑتے ہیں، جو دشمنوں میں حملہ کرتے ہیں، جو دشمنوں میں حملہ کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور جو اپنے دشمن کو ڈراتے ہیں۔ آیت نمبر 6، ان الانسان لربہ لکنود۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 7، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے اور وہ خود بھی یعنی انسان اس بات کا گواہ ہے۔ تو آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ بتا رہا ہے کہ انسان خدا کو لے کے بہت ہی ناشکرا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے، پھر بھی انسان ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا ہے، اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان خود جانتا ہے، وہ خود گواہ ہے کہ وہ شکر نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 9، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ تو اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 10، وحصل ما فی الصدور۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے
تو ان کا پروردگار اس دن کی حالت سے خوب باخبر ہوگا۔ تو آخری 4 آیتوں میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انسان کو اس دنیا سے بہت محبت ہے اور اس دنیا کے مال اور دولت سے بھی بہت محبت ہے، اس لیے وہ بہت سخت ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بیکاز وہ اللہ سے بخل کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پھر سے اٹھایا نہیں جائے گا، اور کیا اللہ کو اس کے دل کی حال کی خبر نہیں ہے؟ تو اللہ لاسٹ آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو انسان کی دل کی خبر ہے اور آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں ہم نے تیسرے پارے کے تمام سورے کی تفسیر کر لی ہے، اور آج ہماری تیسرے پارے کی تفسیر کا آخری سورہ تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم پارہ نمبر 29 کی تفسیر کو شروع کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔